السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے ہمارے رب، تو ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما جو تیری آیات ان کو تلاوت کر کے سنائے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کو گناہوں سے بچنے کا سلیقہ بتائے۔ بے شک تو ہر چیز پر غالب بہت حکمت والا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس عظیم الشان علمی درسگاہ میں میرے جیسے طالب علم کو حاضری کا موقع دیا گیا، اور پھر جو عنوان میرے ذمے لگایا گیا وہ بھی بہت عظیم الشان ہے۔ اس کا نام حجیت حدیث ہے۔ حجیت حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرآن، یہ ایکو بند کر دینا، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اس کو جب کسی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اہل ایمان فوراً اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس سے رہنمائی لیتے ہیں، دلیل پکڑتے ہیں۔ تو کیا اسی طرح حدیث کا بھی مقام ہے کہ جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہو یا رہنمائی مقصود ہو تو حدیث پیش کی جائے تو قرآن کی طرح اس کو دلیل کے طور پر پکڑا جائے اور اس پر عمل کیا جائے؟ کیا یہ ضروری ہے یا نہیں؟ آج ہمارے معاشرے میں ایک گروہ ایسا ہے جو کہتے ہیں ہمیں کتاب اللہ یعنی قرآن ہی کافی ہے، حدیثیں 200 سال بعد لکھی گئیں، حدیثوں میں تبدیلیاں کر دی گئیں اور احادیث کے اندر رد و بدل کر دیا گیا، اس وجہ سے ہم حدیث پر کلی اعتماد اور یقین نہیں کرتے، بس ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ حالانکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اسی طرح حدیث کی حفاظت کا بھی اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ آپ پڑھیے وہ آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ذکر کو نازل کیا، قرآن نہیں لفظ بولا، کتاب لفظ نہیں بولا،
اللہ کا کلام لفظ نہیں بولا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ذکر کو نازل کیا۔ اب ذکر کیا ہے؟ آپ سادہ سی مثال سمجھ لیں، نماز کے بعد کے کیا ہوتے ہیں؟ اذکار۔ صبح و شام کے کیا ہیں؟ اذکار۔ اذکار کس کی جمع ہے؟ ذکر کی۔ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے اور احادیث بھی ذکر ہے، اور ذکر کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور دونوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھائی، جس کی کچھ تفصیل میرے شیخ مولانا طاہر محمود سلفی حافظہ اللہ بیان کر رہے تھے کہ حدیث لکھوائی گئی تھی۔ بہرحال میں حجیت حدیث کے صرف ایک عنوان کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں، صرف ایک ہی عنوان ہے، قرآن پر عمل کرنا حدیث کے بغیر ناممکن ہے۔ حدیث حجت ہے، اس کے مختلف انداز سے دلائل ہیں، صرف ایک انداز کہ قرآن پر عمل کرنے کے لیے حدیث کا سہارا ضروری ہے۔ جو شخص یہ کہے گا کہ حدیث کے بغیر ہی قرآن محفوظ ہے اور حدیث کے بغیر ہی قرآن سمجھ لیں، وہ انسان ہمیں ان آیات کی تھوڑی سی وضاحت سمجھائے۔ آئیے میں چند احادیث اور آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ میں نے تیرا گھر بیت اللہ بنا دیا ہے، اب ان کے اندر میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما۔ اس کی ذمہ داری کیا ہو؟ یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ تیری آیتیں ان کو تلاوت کر کے سنائے۔ آیاتک سے مراد قرآن ہوا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اے اللہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو گناہوں سے بچائے۔ اب کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والا نبی ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، اللہ تعالیٰ نے قبول کی دعا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ ان کی دعا کا پہلا تھا، اے اللہ ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، فرمایا قبول ہوئی۔ اللہ نے احسان کیا مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، ایک رسول بھیج دیا، من انفسہم، انہی میں سے بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، اس کی اللہ کی آیات ان کو پڑھ کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو گناہوں سے بچاتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ پیغمبر ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اب کتاب اور حکمت کیا ہے؟ کتاب اور حکمت کیا ہے؟ آئیے اس کو تیسری جگہ سے سمجھیے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی سکھائیں گے، حکمت بھی سکھائیں گے، تورات بھی سکھائیں گے، انجیل بھی سکھائیں گے۔ تورات انجیل تو سمجھ لی، کتاب سے مراد قرآن ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ جب تک حکمت سے مراد حدیث نہیں لیا جائے گا اس وقت تک ان تینوں آیات کا معنی مفہوم سمجھ نہیں آئے گا۔ اب یہاں حکمت سے مراد حدیث ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے پیغمبر علیہ السلام اللہ نے آپ پر کتاب کو نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر حکمت کو نازل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کتاب و حکمت والا، اللہ تعالیٰ کا احسان کتاب و حکمت والا، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کتاب و حکمت والی، اور اللہ کی طرف سے نزول کتاب و حکمت کا یعنی قرآن اور حدیث کا۔ اور پھر صحابیات اور ازواج مطہرات کو حکم ہوا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اے پیغمبر کی بیویوں جو تمہارے گھروں میں اللہ کی کتاب
اور حکمت پڑھی جاتی ہے اس کو یاد کیا کرو۔ اب اللہ کی آیات تو قرآن ہو گئی، تو حکمت سے مراد کیا ہوگا؟ یہ لازمی طور پر حدیث ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی بنایا، نازل کیا۔ اب آئیے قرآن مجید میں دوسرے پارے میں ایک آیت ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، حفاظت کرو نمازوں کی اور درمیانی نماز کی خصوصی حفاظت کرو۔ اب نمازوں کی حفاظت کا حکم ہوا اور درمیانی کا خصوصی حکم ہوا۔ اب درمیان والی کا پتہ تو اس وقت چلے گا جب کل تعداد کا علم ہوگا۔ مثال کے طور پر 7 ہیں تو 3 ادھر 3 ادھر، درمیان میں چوتھا۔ اگر 3 ہیں، ایک ادھر درمیان میں دوسرا۔ اگر 9 ہیں تو پھر 5 اور یہ 9 ہوں تو 4 اور 4 کے درمیان میں 5واں۔ اگر کل تعداد کا علم ہوگا تو درمیانی کا پتہ چلے گا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے درمیانی نماز کی حفاظت کرو، تو درمیانی نماز کا ہمیں علم کہاں سے ملے گا؟ پورے قرآن میں واضح طور پر نہ 2 نمازوں کا ذکر ہے، نہ 5 نمازوں کا ذکر ہے، نہ 7 نمازوں کا ذکر ہے، اور اگر جمع کیا جائے تو بے شمار نمازوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، دوپہر کی نماز کا آ گیا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، رات کی نمازوں کا آ گیا۔ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، شروع شمس سے پہلے، غروب سے پہلے۔ لیکن نمازیں کتنی ہیں؟ کل تعداد کا ذکر حدیث میں ہے کہ 5۔ اگر 5 ہوں گی تو یہ درمیان ہوگا۔ اگر 5 کے علاوہ کوئی طے کیا جائے گا، پورے قرآن کو دیکھ لو، نمازوں کی تعداد کا ذکر ہے ہی نہیں۔ تو جب نمازوں کی تعداد کا ذکر قرآن میں نہیں تو درمیانی نماز کا بھی پھر ذکر قرآن سے پتہ نہیں چلے گا۔ یہ اسی وقت پتہ چلے گا جب حدیث کو ساتھ میں لایا جائے گا کہ 5 نمازیں دن اور رات میں مسلمان پر فرض ہیں۔ دوسری دلیل، آج جمعہ ہے، سورۃ جمعہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعے والے دن نماز کے لیے بلایا جائے۔ لفظ کیا ہے؟ نودیا للصلاۃ، کس کے لیے بلایا جائے؟ نماز کے لیے۔ تو جمعے والے دن صرف نماز کے لیے آتے ہیں یا خطبے کے لیے بھی آتے ہیں؟ خطبے کے لیے بھی آتے ہیں، تو وہ تو صرف نماز کے ذکر ہے۔ اور اس سے اگلی بات یہاں سے پتہ چلا کہ جمعے والے دن نماز کے لیے بلانا ہے۔ کس نماز کے لیے؟ فجر کی نماز کے لیے، ظہر کی نماز کے لیے، عصر کی نماز کے لیے، مغرب کی نماز کے لیے، عشاء کی نماز کے لیے۔ کس نماز کے لیے بلایا جائے؟ قرآن میں تو صرف اتنا ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے والے دن نماز کے لیے بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ، وذروا البیع، اور اپنے کاروبار بند کر کے آ جاؤ۔ اب کس نماز کے لیے آیا جائے؟ قرآن میں تو ذکر نہیں ہے۔ اور پھر صرف نماز کے لیے آنا ہے کہ جمعے کے لیے، خطبے کے لیے؟ یہ بھی ذکر نہیں ہے۔ اور ان سے بڑھ کر ایک اور بات یہاں، اب نماز کے لیے جب بلایا جائے تو بلانا کیسے ہے؟ بلانا کیسے ہے؟ یعنی آذان کا طریقہ کہاں سے ملے گا؟ حدیث سے ملے گا۔ صرف قرآن میں یہ ہے کہ نماز کی اعلان ہو، نماز کے لیے اطلاع ہو، نماز کے لیے بلایا جائے۔ اب بلانے کا طریقہ، وہ کلمات، وہ انداز، وہ وقت، وہ ساری باتیں ہمیں کہاں سے پتہ چلیں گی؟ حدیث سے۔ اگر حدیث کو نہ جوڑا جائے، فجر کے وقت بھی یہ آیت لگ سکتی ہے، ظہر کے وقت بھی لگ سکتی ہے، عصر کے وقت بھی لگ سکتی ہے، مغرب کے وقت بھی لگ سکتی ہے، عشاء کے وقت بھی لگ سکتی ہے، اور بلانے کا طریقے کا پتہ نہیں ہے۔ یہ طریقہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ حدیث سے پتہ چلے گا۔ تیسری دلیل، قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورۃ حشر کے اندر، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، تم نے جو بھی کھجور کا درخت کاٹا ہے یا تم نے چھوڑ دیا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اب یہ آیت ذرا غور سے سمجھیے گا۔ قرآن کہتا ہے
جو درخت بھی تم نے کاٹا اور جس کو چھوڑا نہ کاٹا، یہ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اب پورے قرآن میں نہ تو درخت کاٹنے کا حکم ہے اور نہ درخت چھوڑنے کا حکم ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے جو کھجور کا درخت تم نے کاٹا وہ اللہ کا حکم تھا، جو نہ کاٹا وہ بھی اللہ کا حکم تھا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا وہ حکم تلاش کرنا چاہا، 30 پارے پڑھ جائیں، پورے 30 پاروں میں اللہ تعالیٰ کا حکم کہیں موجود ہے ہی نہیں۔ اب دو ہی راستے ہیں، یا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ کہنا پڑے گا قرآن ناقص ہے، اس میں حکم نظر نہیں آیا لیکن پہلے تھا، جو روافض کا عقیدہ ہے، یا پھر کہنا پڑے گا قرآن کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور وہ حدیث میں ہے، ورنہ پورے قرآن کو نعوذ باللہ ناقص سمجھنا پڑے گا۔ وہ حکم کیا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو نذیر قبیلے کے ساتھ، یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اس کے ساتھ معاہدہ کیا کہ اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی قتل ہوا، مسلمان سے کسی سے قتل ہو گیا، 100 اونٹ کی ساس میں دینے ہیں تو تم ہمارا ساتھ دینا، ہم مل کر وہ 100 اونٹ دے دیں گے، اور اگر تم سے قتل ہو گیا تو تم نے 100 اونٹ کی ساس میں دیت کے طور پر دینے ہیں تو ہم بھی تمہارا ساتھ مل کر ان کو ادا کر دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ مسلمانوں سے ایک قتل ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے کہ وہ تمہارا ہمارا وعدہ تھا تو 50 اونٹ تم دو، 50 ہم دیں گے، مقتول کے ورثاء کو دے دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ کو ایک کلے کی دیوار کے سائے میں بٹھا دیا اور خود اندر جا کے سازش کرنے لگے، موقع ہے اوپر سے جائیں گے، وہ ہاتھ والی جو پتھر کی چکی ہوتی تھی جس میں گندم پیستے تھے، اس کا ایک پارٹ اوپر سے گرائیں گے، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں لگے گا، وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، جہاں ہم نے 50 دینے ہیں 100 اور دے دیں گے، جان چھوٹ جائے گی۔ انہوں نے یہ سوچا۔ میرے آقا کو وحی آئی، آپ اٹھے، صحابہ کو لے کر چلے گئے، پھر صحابہ کو جمع کیا، اس کا گھیراؤ کیا، تقریباً 1 مہینہ تک محاصرہ رہا۔ جب محاصرہ کیا ہوا تھا، یہودی اپنے قلعے کے اندر تھے، وہ اس وقت ان کے قلعے کے باہر کھجوروں کے درخت تھے، وہ شام کے وقت نکلتے، درختوں کی اوٹ میں کھڑے ہوتے، مسلمانوں پر حملہ کرتے، بھاگ جاتے اندر، مسلمانوں کا نقصان ہوتا۔ آسمان سے وحی آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سامنے کے کھجوروں کے درختوں کو کاٹ دو۔ آپ نے سامنے کھجوروں کے درختوں کو کاٹا تاکہ ان کا کلا سامنے نظر آئے۔ عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے ساتھیوں نے اعتراض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم جنگ کے لیے جاتے ہیں تم کہتے ہو پھلدار درختوں کو نہیں کاٹنا، بچوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں پر ظلم نہیں کرنا، اور جب تمہاری باری آتی ہے تم نے سامنے سے سارے درخت کٹوا دیے۔ اندر سے اس کو دکھ یہ تھا، یہودی اس کے دوست تھے، یہودی اس کے یار تھے، وہ یہی چاہتا تھا کہ درخت قائم رہے، اور یہودی اپنے ہتھیار لے کر مسلمانوں پر حملہ کرتے رہیں۔ اب اس نے اعتراض کیا، آسمان سے قرآن اترا، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو میں نے اپنی مرضی سے نہیں کاٹے، میں نے اپنی مرضی سے نہیں چھوڑے، جس کو کاٹا ہے وہ بھی اللہ کا حکم تھا، جس درخت کو چھوڑا ہے وہ بھی اللہ کا حکم تھا، اور وہ حکم کس ذریعے سے تھا؟ حدیث والی وحی کے ذریعے تھا۔ قرآن کے اندر یہ حکم موجود نہیں ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ حدیث کے بغیر ہی قرآن کافی ہے، یا تو وہ اس آیت کی وجہ سے نعوذ باللہ قرآن کو ناقص سمجھے گا، یا پھر اس کو حدیث ماننا پڑے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ کا حکم تھا اور پورے قرآن میں حکم موجود نہیں ہے۔ 10واں پارہ سورۃ توبہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے اس وقت سے سال اور سال میں 12 مہینے اللہ نے مقرر کیے ہوئے۔ سال میں کتنے مہینے؟ 12۔ ان 12 کے نام کہاں آئیں گے؟ پورے قرآن میں 12 نام موجود نہیں ہیں۔ اگلا حصہ، منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 حرمت والے ہیں۔
12 مہینے کل ہیں اور 4 حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، یہی مضبوط قانون ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں خصوصی طور پر اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا سال میں 12 مہینے ہیں، 12 میں 4 حرمت والے ہیں، ہم ظلم نہیں کریں گے. اب وہ 4 کون سے ہیں؟ اب وہ 4 مہینے پورے قرآن میں ان 4 مہینوں کی نشاندہی نہیں کی گئی. پورے قرآن میں اگر کوئی آدمی صرف قرآن پڑھتا ہے اور حدیث کو حجت نہیں مانتا ہے اور حدیث کی طرف التفات نہیں کرتا ہے اور حدیث کے بغیر قرآن سمجھنا چاہتا ہے، اس سے پوچھا جائے ارے بتلا، قرآن کہتا ہے 12 مہینے ہیں، 12 کے نام بتا، پھر ان میں سے قرآن کہتا ہے 4 حرمت والے ہیں، وہ 4 کے نام بتا. 4 کے نام پورے قرآن میں موجود نہیں. یہ کہاں سے ملیں گے؟ حدیث سے. اس سے اگلی آیت، کافر کیا کرتے تھے؟ اب ان کی لڑائی ہو رہی ہوتی، جنگ ہو رہی ہوتی. مثال کے طور پر شوال کا مہینہ حرمت والا نہیں ہے، اس کے اندر لڑائی ہو رہی ہوتی. روزانہ صبح جنگ ان کی شروع ہوتی، شام کو جب اندھیرا آتا جنگ بندی، کل پھر شروع. اب رات کو ذوالقعدہ کا چاند چڑھ پاتا، اب حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا. اب وہ سوچتے کہ حرمت والا مہینہ آ گیا، لڑائی تو منع ہے. شوال کے بعد ذوالقعدہ آ گیا، لڑائی تو منع ہے. اور اگلا پھر ذوالحجہ آ گیا، پھر لڑائی منع ہے. اور اس کے بعد پھر محرم آ گیا، پھر لڑائی منع ہے. 3 مہینے تک تمہاری لڑائی نہیں ہوگی. وہ اگرچہ کافر تھے لیکن حرمت والے مہینوں کا وہ بھی احترام کرتے تھے. کافر تھے لیکن احترام کرتے تھے. اچھا، اب وہ کیا کرتے؟ دونوں گروپ جو ہے نا طے کر کے کہتے چلو اعلان کر دو. اگرچہ ترتیب کے اعتبار سے کیا بنتا ہے؟ ذوالقعدہ. ترتیب کے اعتبار سے کیا بنتا ہے؟ ذوالقعدہ. لیکن ہم مل کر اعلان کرتے ہیں کہ اگلا مہینہ ہمارے لیے جمادی الاول کا ہے. ٹھیک ہے جی، اعلان ہو گیا اگلا مہینہ جمادہ کا ہے، چلو جی لڑائی شروع. یہ ان کا طریقہ کار ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواتئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہ کافر اپنی مرضی سے مہینوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں، یہ کفر ہے. اور کفر میں مزید اضافہ ہے، ایک تو اللہ کے بنائے ہوئے حرمت کے مہینوں میں جنگ کرتے ہیں، اور ایک اپنی مرضی سے یہ گنتی کے جملوں کو، گنتی کے مہینوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں. یہ کفر ہے اور کفر میں مزید اضافہ ہے. اس کا مطلب مہینے آگے پیچھے کرنا کیا ہے؟ کفر. تو ترتیب پر رہنا ایمان. ہم اس آدمی سے پوچھتے ہیں جو حدیث نہیں مانتا، پورے قرآن میں سے ہمیں 12 مہینوں کے نام بتا، ان مہینوں میں سے 4 حرمت والے بتا، اور ان کی ترتیب بھی بتا دے، کیونکہ ترتیب بدلنا کفر ہے. ترتیب بدلنا کفر ہے، کفر میں اضافہ ہے. اس کا مطلب ترتیب قائم رکھنا ایمان ہے. تو ترتیب پورے قرآن میں کہیں موجود نہیں. ترتیب کہاں سے پتہ چلے گی؟ حدیث سے. تو جو آدمی حدیث مانتا ہی نہیں وہ ترتیب بتا نہیں سکتا. جب تک ترتیب نہیں بتائے گا اس وقت تک انسان کفر میں چلا جائے گا، اس وقت تک انسان گمراہی میں چلا جائے گا، ہدایت کے راستے پہ آ ہی نہیں سکتا ہے. ایک اور دلیل قرآن مجید میں ہے، بلکہ یہ آپ سے ایک سوال بھی ہے، چلیں آپ سے پوچھتے ہیں. اگر بیٹیاں ہوں 2 صرف، ایک آدمی ہے فوت ہوا، اس کی اولاد میں سے صرف 2 بیٹیاں ہیں، ان 2 بیٹیوں کو وراثت میں سے کتنا حصہ ملے گا؟ کوئی بتائیں گے؟ ثلثان، 2/3. قرآن میں کہیں ہے؟ کہاں ہے؟ یہ مسئلہ سمجھ لیں، بہت اچھا، بالکل درست ہے. قرآن مجید فرقان حمید 4 سپارہ سورۃ النساء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تمہیں وصیت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ حکم دیتے ہیں کہ اگر بیٹے بیٹیاں ہوں، ایک بیٹے کو
بیٹیوں کے برابر ملے گا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مَا تَرَكَ، اگر 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو 2/3۔ 2/3 کا مطلب کل مال کے 3 حصے کرو، 6 لاکھ ہے نا تو یہ 3 حصے ہو گئے، 2 لاکھ ہو گئے، 6 لاکھ ہے مثال، ان میں سے 2/3 یعنی 2 حصے۔ اگر 2 سے زیادہ ہیں، یہ غور سے سمجھیے گا، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر بیٹیاں 2 سے زیادہ ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا، 2 حصے مل جائیں گے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک ہے تو اس کو آدھا ملے گا۔ اب قرآن میں 1 کا ذکر ہے اور 2 سے زیادہ کا ذکر ہے، 2 کو کتنا ملے گا پورے قرآن میں نہیں ہے۔ 2 کو کتنا ملے گا یہ پورے قرآن میں؟ اگر کوئی آدمی کہتا ہے حدیث کے بغیر میں مسئلہ اور قرآن کو سمجھ لوں گا، کعبے کے رب کی قسم یہ آسان سا مسئلہ اس کے سامنے رکھیں، یوں کہیں کہ بھئی میرا بھائی ہے، فوت ہوا، اس کی صرف 2 بیٹیاں ہیں، اس کو وراثت کتنی ملے گی؟ وہ بہت آگے پیچھے دیکھے گا، قرآن کی آیت پڑھے گا۔ اگر قرآن کی آیت پڑھے گا، ایک مذکر کو 2 بیٹیوں کے برابر، اسے کو مذکر تو ہے ہی نہیں، بیٹا تو ہے ہی نہیں، اب بتا، اب یہ 2 بیٹیاں ہیں، اچھا 2/3 ملے گا، کہاں ہے؟ کہتے ہیں 2 عورتوں سے زیادہ ہوں تو 2/3، اسے کو 2 سے زیادہ نہیں ہے بھائی، کتنی ہیں؟ 2، وہ پڑھے گا۔ اگر 1 ہے تو نصف، بھائی 1 نہیں ہے، کتنی ہے؟ 2، وہ آیت میں ہے 1 کا ذکر اور آیت میں ہے 2 سے زیادہ کا ذکر۔ پورے قرآن میں 2 کی وراثت بیان نہیں ہوئی۔ یہ وراثت کہاں بیان ہوئی ہے؟ یہ وراثت ابو داود کی حدیث میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آئی، اے پیغمبر علیہ السلام، میرا خامن، میرا سرتاج سعد آپ کے ساتھ میدان احد میں شہید ہوا، جتنا مال تھا چچا نے سنبھال لیا، میری بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، ان کی شادی مال و دولت کے بغیر نہیں ہو سکتی، ان کا بھی کوئی حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ میرے آقا نے کہا بلایا جائے ان کے چچا کو، بلایا گیا، کہا کل مال میں سے 2/3 حصہ ان بیٹیوں کو دے دے، 8واں حصہ عورت کو دے دے، باقی جو بچ جائے وہ اس کا اپنے بھائی لے جائیں۔ اس حدیث میں ہے کہ 2 بیٹیوں کی وراثت کتنی ہے؟ 2/3۔ قرآن میں 2/3 2 بیٹیوں کے لیے بیان نہیں ہوا۔ آخری دلیل، حدیث کو جو اگر سمجھنا ہے، حدیث کے بغیر قرآن پر عمل اور قرآن کو سچا نہیں سمجھا جا سکتا۔ دوسرے پارے میں صلاۃ الخوف کا ذکر ہے، سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، فَإِنْ خِفْتُمْ اگر ڈر ہو دشمن کا، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا تو خوف کی حالت میں پیدل بھی نماز پڑھ لو، سواری پر پڑھ لو، جیسے ممکن ہو پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ جب حالت امن کی آ جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ پھر نماز اس طرح پڑھو جیسے اللہ نے تمہیں سکھائی ہے۔ غور کیجئے گا، فَإِنْ خِفْتُمْ اگر خوف ہے، ڈر ہے دشمن کا، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا سواریوں پہ ہو تو سواریوں پہ دوڑتے ہوئے پڑھ لو، اگر پیدل ہو تو پیدل پڑھ لو، جدھر چہرہ ادھر پڑھ لو، 2 4 1 جتنی رکھتے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ جب تم حالت امن میں ہو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ پھر تم نے اللہ کو اس طرح یاد کرنا ہے جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کہ اللہ نے نماز کا طریقہ سکھایا ہے۔ اب پورے قرآن میں نماز کا طریقہ موجود نہیں ہے کہ نماز کے وقت آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں کہ نہیں، یہ طریقہ کہاں ملے گا؟ حدیث میں آئے گا۔ پورے قرآن میں یہ نہیں ہے کہ نماز شروع کرتے وقت تم نے اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ پورے قرآن میں ترتیب نہیں ہے، پہلے قیام ہے کہ رکوع ہے، رکوع کے بعد قیام ہے کہ نہیں ہے، سجدہ 1 ہے یا 2 ہے، تشہد 1 ہے یا 2 ہے، تم نے فجر کی رکعت کتنی پڑھنی ہے، ظہر کی کتنی پڑھنی ہے، عصر کی کتنی پڑھنی ہے، مغرب کی کتنی پڑھنی ہے، عشاء کی کتنی پڑھنی ہے، بلند آواز سے قرات کس نماز میں کرنی ہے، آہستہ آواز سے قرات
کس نماز میں کرنی ہے، کتنی رکعات کے اندر بلند آواز سے کرنی ہے، کتنی رکعات کے اندر آہستہ آواز میں کرنی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسے اللہ نے سکھایا ہے اس طرح پڑھو۔ پورے قرآن کو دیکھ جاؤ، 30 سپارے کھول لو، نماز کا طریقہ پورے قرآن میں نہیں ہے۔ اب تمہیں بتانا پڑے گا میرا رب سچا ہے کہ نہیں ہے۔ سچا ہے، رب کہتا ہے میں نے سکھایا ہے، میں نے قرآن کو دیکھا نظر نہ آیا، میں نے حدیث کو دیکھا مجھے نظر آیا، میں مانتا ہوں قرآن بھی اللہ نے سکھایا ہے، حدیث بھی اللہ نے سکھائی ہے۔ جو آدمی حدیث کا انکار کرے گا یا تو اللہ کو غلط کہے گا یا قرآن کو ناقص کہے گا، ان دونوں کے کہنے کے اوپر کافر ہو جائے گا۔ اگر دونوں کی باتوں میں کوئی نہیں کہے گا تو ماننا پڑے گا کہ قرآن کے ساتھ اللہ نے حدیث کو بھی نازل کیا ہے، اس کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔ بے شمار دلائل ہیں، وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔